بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں دو مد کی قسمیں اور دیکھنا ہے آج۔ کل دو مد ہو گئے تھے، مد متصل، مد منفصل۔ اس سبق میں دو آگے کی ہیں۔ سبق نمبر 20 مد لازم و مد لین لازم۔ ٹھیک ہے، مد لازم، مد لین لازم۔ مد لازم کب ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ قاعدہ لکھا ہے، حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جان نون، ٹھیک ہے، جیم الف، یہاں حرف مد الف، اس کے بعد نون میں تشدید، تو یہ نون میں سکون لازم ہے۔ سکون لازم اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے ہی ساکن ہو۔ تو حرف مد کے بعد سکون لازم آیا، مد لازم بن گیا۔ اور مد لین لازم اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس کا قاعدہ یہ نیچے ہے، حرف لین کے بعد سکون لازم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں صرف دو جگہ ہے، مد لین لازم پورے قرآن پاک میں صرف دو جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نیچے اس میں مثالیں آئیں گی تب ہم آپ کو بتائیں گے۔ حرف لین کے بعد سکون لازم ہو تو مد لین لازم، حرف مد کے بعد سکون لازم ہو تو مد لازم۔ آج یہی دونوں مد اس میں پڑھنا ہے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اب مد لازم ہو کہ مد لین لازم ہو، دونوں کی مقداریں اس میں طول ہے، اور طول کی مقدار 3 الف 5 الف کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، مد متصل مد منفصل میں کتنی توسط، اور اس کی مقدار کیا تھی؟ 2 2.5 4 الف۔ لیکن مد لازم اور مد لین لازم میں طول کی مقدار 3 الف 5 الف، کم سے کم 3 الف، زیادہ سے زیادہ 5 الف۔ چلیے یہاں سے ہجے بھی کرتے ہیں، اس کی پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ہجے اس کی اس طرح ہوگی کہ دال اور الف اور با تینوں کو ملا کے اس کی ہجے کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، دال الف با زبر داب، ٹھیک ہے، با زبر با تا دو زیر 3 دابتن۔ ٹھیک ہے، دال میں دال کے ساتھ الف مدہ ہے، حرف مد کے بعد با کے اوپر تشدید ہے، سکون لازم ہے، ایک با ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں حرف مد کے بعد سکون لازم آیا، یہاں مد لازم ہوگا جس کی مقدار 3 الف یا 5 الف ہے۔ با میں زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، دابتن۔ اس میں دیکھیں حمزہ کھڑا لام زبر آل، ٹھیک ہے، کھڑا زبر الف مدہ، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، آل آنا۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کی برابر ہے، حرف مد کے بعد لام میں سکون لازم ہے، پہلے سے ہی ساکن ہے لام، تو یہاں مد لازم ہوگا جس کی مقدار 3 الف یا 5 الف۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار اس کی رہے گی، نون میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، آل آنا۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا فا زبر صوف، ٹھیک ہے، فا کھڑا زبر فا تازی تی، والصافاتی۔ واو کو یہاں صاد سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، بیچ میں یہ کیا ہے؟ الف لام، تو یہاں لام تعریف کا قاعدہ ہوگا۔ لام تعریف کا قاعدہ کون سا؟ ادغام شمسی، کیونکہ لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا، الف لام وہاں نہ پڑھا جائے گا، لام نہ پڑھ کے، بلکہ اس کے بعد والے حرف میں ادغام ہو جائے گا، وہی یہاں ہوا ہے۔ یہاں لام تعریف کا ادغام شمسی ہوگا، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مد کے بعد یہاں فا جو ہے وہ ساکن ہے، فا میں تشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگا۔ مد لازم کی مقدار 3 الف 5 الف، اس میں طول ہے، طول کی مقدار 3 الف 5 الف۔ فا میں کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار رکھیں گے، تاکہ نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، والصافاتی، اس طرح سے اس کو پڑھ دیں گے۔ یہ دیکھیے حا الف جیم کھڑا زبر حا، الف جیم زبر حاج، کھڑا زبر نہیں ہے، الف مدہ ہے، حا الف جیم زبر حاج، جیم واپس جو، کاف زبر کا، حاجو کا۔ ٹھیک ہے، ہا کے ساتھ الف مدہ ہے، حرف مد کے بعد جیم میں یہاں پر تشدید سکون لازم ہے، یہاں مد لازم ہوگا
جس کی مقدار 3 الف 5 الف ہے۔ جیم کو واو سے ملائیں گے، واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کی رہے گی، کاف میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، حاجو کا، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیے، میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، ٹھیک ہے، میم زبر ما، تا خڑا زبر تا، نون زنی، مد ہام تانی، میم کو دال سے جب ملائیں گے، دال حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں قلقلہ ہوگا، یہ لوٹتی ہی آواز آئے گی۔ ہا کے ساتھ الف مدہ ہے، حرف مد کے بعد میم یہاں پر مشدد ہے، میم ایک ساکن ہے، سکون لازم ہے، تو یہاں مد لازم ہوگا، مقدار یہاں پر 3 الف یا 5 الف رکھی جائے گی، میم میں غنہ بھی ہوگا کیونکہ مشدد ہے، میم میں زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، تا میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار اس کی رہے گی، نون کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، مدہامتانی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اس میں اب 2 جگہ مد لازم ہے، حرف مد الف کے بعد یہاں پر جیم میں یہاں پر ہے ایک مد لازم، اور یہ واو کے بعد بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آئے، جیسے مطلب چاہے الف آئے چاہے واو آئے، لیکن اس کے آگے اگر سکون لازم ہے تو مد لازم بنے گا۔ حمزہ زبر آ، تا پشتو اتو، ہا الف جیم زبر حاج، ٹھیک ہے، جیسے یہ یہاں بنا حاج، حاجو کا جو پڑھا گیا ہے یہاں پر، تو جیسے یہاں پر بنا تھا ویسے ہی یہ یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، تا پشتو اتو، ہا الف جیم زبر حاج، جیم واو نون پیش جون، نون یا زنی، اتو حاجونی، ٹھیک ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، تا کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، ہا کے ساتھ الف مدہ ہے، حرف مد کے بعد یہاں سکون لازم ہے، جیم مشدد ہے، سکون لازم ہے، یہاں مد لازم ہوگا جس کی مقدار 3 الف 5 الف ہے، جیم کو واو سے ملائیں گے، واو مدہ ہے، یہاں حرف مد کے بعد آگے نون ساکن ہے، مطلب نون مشدد ہے تو ایک ساکن ہے اس میں، تو یہاں سکون لازم ہے، یہاں پر بھی مد لازم بنے گا، اس میں 2 مد لازم ہے، اور نون یا زنی، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، نون میں 1 الف کی مقدار یہاں غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ پورا کلمہ اس کو جب پورا یہ لفظ پڑھا جائے گا، اتحاجونی، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، تو یہ سب میں اس میں مد لازم ہو گئے۔ چلیے اب مد لین لازم بھی دیکھ لیتے ہیں، قرآن پاک میں صرف 2 جگہ ہے، یہ لکھا بھی ہے اس میں، حرف لین کے بعد سکون لازم ہو تو مد لین لازم ہوگا، یہ قرآن پاک میں صرف 2 جگہ ہے پورے قرآن پاک میں۔ اچھا اب ہے کہاں، وہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ جو حروف مقطعات جو آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، تو قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں وہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو میں دکھاتا ہوں، اور اس قاعدے میں سارے کے سارے وہ لکھے ہوئے بھی ہیں، پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ یہاں دیکھیے یہ صفحہ، ٹھیک ہے، اس صفحے میں یہ پورے لکھے ہوئے ہیں، شروع میں کیا آیا ہے، الف لام میم، آیا کہ نہیں آیا، تو اس میں سب ہیں وہ، الف لام را، ٹھیک ہے، الف لام میم را، ٹھیک ہے، عین سین قاف صاد نون، یہ سارے اس میں ہیں، اور اس میں پورے کئی ہیں، اس میں یہ ساری پوری تختی اس میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، تو ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی قطع قطع الگ الگ پڑھے جانے والے، تو الگ الگ ان کو پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، الف لام میم صاد، اس طرح سے، ٹھیک ہے، پڑھا جاتا ہے کہ نہیں، حامیم یاسین، اس طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے، اس میں یہ پورے اوپر سے نیچے تک سب لکھے ہیں، تو اسی میں یہ مد لین لازم بنتا ہے۔ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں، اسی صفحے میں سے یہ دونوں مثالیں نکالی گئی ہیں، وہ نیچے اس میں لکھی ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں۔ چلیے اب اس کو یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس کو جب پڑھیں گے آپ، تو اس میں جہاں جہاں یہ مد لگے ہوئے ہیں وہاں اس کی مقدار 3 الف کی رکھنا ہے یا 5 الف کی، اور جہاں کھڑا زبر لگا ہے اس کی مقدار 1 الف کی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا ہو گیا۔ چلیے اس کو دیکھیے، یہ یہاں پر جو مثالیں اس میں سے لی گئی ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ کیا آیا، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، یہ حروف آئے،
تو اس میں یہ جو حرف عین آ رہا ہے یہ آ رہا بیچ میں عین، اس میں ہے مد لین لازم. ٹھیک ہے، کیا مد لین لازم کی جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ حرف لین کے بعد سکون لازم ہو. دیکھیے حرف لین کیا بنا، عین. عین یا زبر ای، ٹھیک ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو حرف لین یا بنا، اور نون یہاں پر ساکن ہے. عین جب بن گیا تو یہاں بنا مد لین لازم. ایک اس میں آیا عین میں، یہاں مد لین لازم ہے. اور اس میں دیکھیے حامیم عین سین قاف، تو یہ عین جو پڑھا جا رہا ہے اس میں ہے. صرف پورے قرآن پاک میں انہی دونوں میں، ایک یہ عین اور ایک یہ عین. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ان دونوں کی بھی مقدار عین کی اور یہاں عین کی، یہ سب مد لین لازم دونوں میں ہے، تو اس کی مقدار وہی رہے گی 3 الف یا 5 الف. چاہے مد لازم ہو چاہے مد لین لازم ہو، مقدار وہی ہے. طول ہے، طول کی مقدار 3 الف 5 الف ہے. دیکھیے یہاں پر یہ کاف اس میں مد لازم ہے. ٹھیک ہے، کاف لزر کاف ہا ساکن کاف، ہا لزر ہا یا لزر یا، اس میں مد اصلی رہے گا، ایک ایک الف کی مقدار. عین یہاں مد لین لازم. صاد یہاں پر دیکھیے مد لازم ہے. ٹھیک ہے، صاد لزر صاد دال ساکن صاد، یہاں مد لازم ہے. ایسی اس میں دیکھیے ہا لزر ہا، یہ تو ایک الف کی مقدار اس کی رہے گی، صرف کھڑا زبر ہے. اور اس میں میم جب پڑھا جاتا ہے میم یا زیر می یا ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میم میں سکون لازم ہے تو مد لازم بن گیا. عین یہاں مد لین لازم جو میں بتا چکا ہوں. سین اس میں مد لازم، قاف اس میں بھی مد لازم. اب اس کو پڑھا کیسے جائے گا، پڑھ بھی لیجئے. کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے حا میم عین سین قاف. ٹھیک ہے، اب بیچ بیچ میں کہا گیا ہے کہ بھئی یہاں اخفا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، عین کے نون ساکن کے بعد میں یہاں سین آ رہی ہے، پھر نون ساکن کے بعد یہاں قاف آ رہا ہے تو اخفا بھی کریں گے. اس طرح بھی ہے کہ اخفا بھی ہوگا. بہرحال اخفا کر کے آپ پڑھ لیجئے، لیکن اس میں مد کرنا ہے. صرف ابھی میں یہاں پر مد بتایا ہوں، آپ کو یہ مد دونوں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ان حروف کا معنی نہیں معلوم، نہ ہی ترجمہ ان کا ہوا ہے. صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ حروف قرآن پاک کے ہیں اور ہمیں ان پہ ہمارا ان پر جو ہے ایمان ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کو ایک بار ربا پڑھ لیتے ہیں یہاں سے. دابتن آلآن والصافات حاجوک مدہامتان اتحاجونی. ٹھیک ہے، یہ مد لازم ہو گئے. یہ اس کو بھی پڑھنا ہے سب میں. کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے، حا میم عین سین قاف. ٹھیک ہے، 3 الف کی مقدار یہاں پر 3 الف کے برابر اس کو کھینچ لیجئے. 2 الف جیسے ایک الف مد اصلی کی رہتی ہے جیسے علینا. ٹھیک ہے، وہ زبر کا دگنا ایک الف، پھر ایک الف کا دگنا جب کھینچیں گے 2 الف ہو جائے گی، پھر اس سے تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے وہ 3 الف مقدار اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ حروف ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ حروف کا راز کیا ہے. اللہ جانے، اللہ کے بتائے ہوئے سے اس کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے. ہمیں جو معلوم ہے وہ ہم بتاتے ہیں. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. سمجھ گئے؟ کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. خدا حافظ.